السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 3، قدرتی وسائل کی خصوصیات، حصہ 2۔ پیارے بچوں، سبق کے اس حصے میں ہم پانی کی خصوصیات پڑھیں گے۔ بچوں، پانی یوں تو عام طور پر مائع شکل میں پایا جاتا ہے، اسی طرح پانی ایک بہنے والی شے ہے۔ پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں، لیکن حجم ضرور ہے۔ باریک سے باریک ترین سوراخ سے بھی یہ رشتہ ہے۔ اسی طرح تیل لگی ہوئی رکابی میں اگر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو پانی رکابی پر پھیل جاتا ہے اور اس کے بے شمار چھوٹے چھوٹے گول قطرے تیار ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچوں، یہ پانی کی خصوصیات ہے۔ پیارے بچوں، چلیے ایک مزیدار عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک پلاسٹک کی بوتل میں آدھے سے زیادہ پانی بھر لیتے ہیں اور بوتل میں پانی جس جگہ تک بھرا ہوا ہے وہاں پر ایک نشان لگا دیتے ہیں۔ اب اس بوتل کو گھر کے فریج میں فریزر والے حصے میں رکھ دیتے ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب آپ اس بوتل کو فریج سے نکالو گے تو پتہ ہے کیا نظر آئے گا؟ جی ہاں، آپ کو بوتل میں برف نظر آئے گا۔ اور ہاں، آپ بوتل کو ضرور چیک کیجئے۔ آپ نے بوتل پر جس حصے پر نشان لگایا تھا آپ کو اس میں تبدیلی نظر آئے گی۔ نشان تو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن بوتل میں پانی جو کہ برف میں تبدیل ہو چکا تھا وہ بڑھ چکا ہوگا، یعنی وہ پانی کی سطح کے نشان کی بنسبت بڑا ہوا نظر آئے گا۔ بچوں، کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ پانی برف میں تبدیل ہوتے وقت اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ زیادہ گھیر لیتا ہے۔ تو بچوں، یہ پانی کی ایک اور خصوصیت ہوئی۔ بچوں، چلیے مشاہدہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک بالٹی لیتے ہیں اور اس میں پانی بھر دیتے ہیں۔ اس بالٹی میں مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں اور اب مشاہدہ کرنا ہے کہ اس بالٹی میں کون کون سی چیزیں ڈوبتی ہیں اور کون سی تیرتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک گلاس لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں۔ اب اس گلاس میں برف کے کچھ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور اب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کو کیا نظر آیا؟ جی ہاں، پانی میں برف کے ٹکڑے آپ کو تیرتے ہوئے نظر آئے گے۔ برف پانی کی بنسبت ہلکا ہوتا ہے۔ جب پانی منجمد ہو کر یعنی جم کر ٹھوس برف میں بدل جاتا ہے تب اپنی اصل یعنی مائع حالت سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ پانی کے منجمد ہونے کے دوران اس کا حجم بڑھتا ہے اور برف کی کثافت کم ہوتی ہے، اس لیے برف کے ٹکڑے پانی پر تیرتے ہیں۔ دو بڑے گلاس لیجئے، ان میں پانی ڈال دیجئے۔ ایک گلاس کے پانی میں 4-5 چمچے نمک ڈال کر اسے پوری طرح حل کر لیجئے۔ دوسرے گلاس کے پانی میں ایک آلو ڈال دیجئے۔ آلو پانی میں ڈوب جائے گا۔ آلو کو اس گلاس میں سے نکال کر اگر ہم نمکین پانی میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا چلے گا کہ آلو پانی میں ڈوبے گا نہیں، بلکہ وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا۔ پیارے بچوں، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا
کہ نمک پانی میں ڈالنے سے اس گلاس کے پانی کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ اس بڑھی ہوئی کثافت کی وجہ سے آلو پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ تحریری مشق، خصوصیات کی بنا پر پانی کا استعمال، صفحہ نمبر 21۔ بچوں، اس معلومات کو اپنی CW میں اچھی تحریر میں لکھیں۔ سبق کے اس حصے میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔